دیکھیں ہمیں یہ پچھلے سال یہ کہا گیا سابق وزیر اعظم کی طرف سے، چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے، کہ ان کی حکومت کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ پاکستان کو معاشی خود مختاری کی طرف لے جا رہے تھے، اور پھر ان کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہوئی۔ پھر جب اس پہ ایک سائفر کا ایشو آیا اور سائفر کی جب تحقیقات شروع ہوئی تو تحریک انصاف نے خود ہی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ ان تحقیقات کو روک دیا جائے۔ آج وفاقی حکومت نے اس درخواست کے خلاف ایک متفرق درخواست دائر کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف واقعی غیر ملکی سازش ہوئی اور اس پہ جو سائفر ہے اس پہ اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو آپ ان تحقیقات کو روکنے کے لیے عدالتوں میں درخواستیں کیوں دائر کر رہے ہیں؟ میر صاحب میں اس کا عرض کروں، یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ دسمبر 2022 سے چلا آ رہا ہے۔ ایک نوٹس آیا ہوا تھا، سمن FIA نے کر دیا تھا، انہوں نے اپنے طرف سے ایک انکوائری شروع کر لی کہ ہم سائفر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس وقت شروع کر دیا تھا جب کچھ آڈیو لیکس آئی تھی۔ اس پہ PTI کا کہنا یہی ہے کہ دیکھیں ہم ایک اپلیکیشن بھی سبمٹ کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں کہ آپ اس پہ فل فلیج انکوائری کریں۔ سائفر کا ہونا ایک حقیقت ہے، ریالٹی ایڈمیٹڈ ہے۔ ایک ہائی لیول کمیٹی کونسل نے، نیشنل سیکیورٹی نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا، اور سارے اداروں کے سربراہان جس میں شامل تھے انہوں نے ایڈمٹ بھی کر دیا تھا، اس کے منٹس بھی موجود ہے اور وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے، اور وہ اسپیکر صاحب نے اس وقت بھی دکھایا تھا، اور اس بات سے کبھی بھی کسی نے انکار نہیں کیا کہ سائفر تھا، ایک آیا ہوا اور ایک اسٹرگل ہوئی تھی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انکوائری کیوں کرے، آپ FIA کی کام شروع کریں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ جب فارن فنڈنگ کا کیس آیا، FIA نے پورے پاکستان میں انکوائریاں شروع کر دی۔ وہ انکوائریاں کس لاجک کنکلوژن تک پہنچی؟ وہ لوگوں کو تنگ کر کے، ہراس کر کے چھوڑ دیا گیا اور باقی اور طرف چلے گئے۔ ہمارا کہنا یہی تھا، PTI کا کہنا صرف اتنا ہی ہے کہ اپلیکیشن ہم سپریم کورٹ میں سبمٹ کر چکے ہیں، اس پہ کمیشن بنائیں، اس پہ انکوائری کرے، ہم آپ کو ثبوت دے دیں، وہ بھی ثبوت دے دیں، آپ لے کے آئیں، اس کی انڈیپینڈنٹ امپارشل تو انکوائری نہیں نہ کرے گی۔ دیکھیں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ، سپریم کورٹ جہاں سے بھی کرائے گی، لیکن سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہوں گے جس طریقے سے مومیگیٹ کا ہوا تھا۔ آپ سائفر بھی کر لیں، سائفر پہ بھی آپ کر لیں، آڈیو لیکس بھی نہیں۔ اب آڈیو لیکس کی میمو گیٹ کمیشن کی جو انکوائری تھی وہ جسٹس قاضی فاضل صاحب، یہ ان کی سربراہی میں ہوئی تھی جب اس چیف جسٹس تو اگر اس کمیشن میں قاضی فاضل صاحب آ گئے تو پھر آپ کو اعتراض؟ دیکھیں وہ جہاں سے بھی آ جائے، سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج کرے گا ہمارے لیے محترم ہے، وہ شروع کر لے، ابتدا کر لے اور کرے۔ ہمیں سارے ججز پہ، کسی بھی جج پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا، یہ اعتراض کرنے والے اور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں فل بینچ بنا، اور جب فل بینچ بنے تو پھر کہتے ہیں یہ دو بیچ میں نہ بیٹھے۔ انہوں نے تو بڑے ایک معزز جج کا نام لیا، آپ نے تو باقاعدہ صدر سے ایک اتنا بڑا پلندہ لکھوا کے دائر کر دیا تھا ان کے خلاف۔ جن لوگوں نے وہ پلندے لکھوا کے کہیں، اب وہ ان کا حصہ ہے۔ ہاں اچھا، جنہوں نے وہ ریفرنس کرائے تھے وہ ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ ان کی حکومت کا حصہ کیا ہوا صدر صاحب کو؟ کیا ہوا؟ فروغ نسیم، جی فروغ نسیم ان کے وہ والا دیکھیں، خان صاحب نے کہا میرے پاس جو لسٹ، فروغ نسیم صاحب تو وزیر قانون تھے، تو وزیر اعظم کون تھا؟ حامد میر صاحب وہ ایک ایشو ہے آل گان، وہ آل گان، وہ آیا اور کس نے اس کو پٹ اپ کیا، کس نے چلایا، انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ بتایا گیا اور ختم ہوا۔ ناؤ دی کوسچن از، میں تو نہیں پوچھ سکتا، سارے ججز ایک دفعہ پوچھ میں بتا دوں، بتا دیں سر، یا ان سے پوچھ لیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کروایا تھا وہ، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ اچھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی لڑائی تھی قاضی فائز سے، ان کا یہ عمران اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کو چاہیے تھا وہ ریزسٹ کرتے، انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کسی وقت میں آپ کو سناؤں گا، اس میں بڑے بڑے قصے آئیں گے۔ لیکن اس وقت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل جو ہے اس کے مندوب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا یہ اسرائیل کی طرف سے میرا خیال ہے کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹ آیا، تو یہ مصدق ملک صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ پیسفل مظاہرے پاکستان میں اگر ہو رہے ہیں تو پہلے تو کبھی نہیں بولا، وہ بول رہا ہے؟ یہ تو آپ کو ہمارے معزز دوست وکیل صاحب سے پوچھنا چاہیے، جن کی وکالت کرتے ہیں، جن کے حق میں، آپ کی ہے بھائی، ارے بھائی جن کے حق میں آ رہا ہے یہ بیان تو حکومت کے خلاف آیا ہے، ہم تو اس کا دفاع کریں گے، مگر جن کے حق میں آیا ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا تعلق ہے اسرائیل سے، یہ اسرائیل کیوں اٹھ کے آپ کے متعلق آپ کے حق میں بیانات دے رہا۔ اب میں اس کو ایک اور بات سے جوڑ لیتا ہوں، ایک اور بات سے، ویسے اس کا جواب آپ سے میں دے دیتا ہوں، آپ ہی بتائیں گے میں اسرائیل جو ہے وہ انتظار کرتا ہوں۔ ابھی جو 9 مئی کے بعد ایک دم اسرائیل اٹھا ہے، 9 مئی کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ہے جس میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے، جنہوں نے حملہ کیا تھا کور کمانڈر کے گھر پہ، جنہوں نے ہمارے شہداء
جنہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں، یہاں تک کہ جو انڈین فوج تھے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ ریکگنائز کریں، اور انہوں نے کہا کہ ریکگنائز کریں اس کو، اتنا ہم نے کبھی بہادر دشمن نہیں آج تک دیکھا۔ ان کے مجسمے اٹھا کے زمین پہ مارے اور جو کچھ کیا وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے۔ تو یہ آل آف اے سڈن ان لوگوں کو اگر پکڑا گیا ہے تو یہ اسرائیل کو کیا سوجی بھائی؟ اس کے دل میں کیا سمائی کہ ویسے اس کو کوئی کسی چیز سے غرض نہیں، مگر جب پاکستان کے شہداء کے مجسمے گرانے والوں کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا وائلیشن ہو رہی ہے؟ تو ذرا یہ سوال تو ہماری طرف سے ہے۔ اب میں ایک جوڑ دوں، ایک آپ کا اب اسی کو جوڑ لیجئے سائفر سے۔ اچھا، سائفر میں سازش ہوئی۔ سازش کیا تھی؟ سازش کا متن دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے نکالا ہاتھ سے کاغذ اور یہ کہا کہ یہ ثبوت ہے کس چیز کا، کہ پاکستان کے آئین کو پامال کیا، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا، پاکستان کے خلاف سازش کی، which is an act of war اگر کوئی ایسا کرتا ہے بیرونی طاقت، اور یہ کر دیا اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے جس میں کانگریس وومن کے ترلے کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی شان میں اضافہ کرے، آپ ایک خط لکھ دے میرے حق میں، بڑی دور جائے گا آپ کا لکھا ہوا خط، ہماری یہاں پہ بہت سے عذاب ٹل جائیں گے، دیکھو پتہ نہیں ان کا نام لے رہے ہیں، بے تکلفی بھی ان کی کافی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک طرف وہاں پہ ترلے لے رہے ہیں، ایک طرف اسرائیل کھڑا ہو رہا ہے۔ کھڑا کن کے خلاف ہو رہا ہے؟ ان لوگوں، کن کے حق میں؟ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں 9 مئی کو کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو قانون اور آئین کی حد میں آتی ہو، کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کوئی شخص نہیں چھوڑا، کوئی عمارت نہیں چھوڑی۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں 9 مئی کو، ٹھیک ہے، دو مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی مبینہ ماسٹر مائنڈ نہ گرفتار ہوا ہے، نہ اس کو سزا ملی ہے، نہ ہی کوئی جو اس کا مرکزی کردار ہے اس کے خلاف کہیں کسی عدالت میں کوئی پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے۔ مشتاق صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھیں گے جو اسرائیل کا بیان ہے؟ میں تھوڑا سا اس کو ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے ایک پولیٹیکل اینک سے ایک الگ انداز سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو اسرائیل نے بات کی ہے، ظاہر اسرائیل کے تو جبڑوں سے معصوم انسانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور معصوم فلسطینی بچوں کا، ان کے ہاتھ جو ہیں ان کے خون سے رنگین ہیں، تو ان کی تو بھرپور مذمت کرنی چاہیے، اور پاکستان کو انٹرنیشنل فورا پر بھرپور انداز سے اور پاکستان نے کی ہے جواب دینا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں ابھی چند دن پہلے 4-5 پاکستانی گرفتار ہوئے جنہوں نے اسرائیل میں 7 سال گزارے تھے۔ ایک تو ہمیں، اور وہ وہاں سے پیسے بھیجتے تھے، وہ پیسے بھیجتے تھے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی، ایک NGO ہے اسرائیلی شراکا، اس میں امریکن پاکستانی وہ اسرائیل گئے تھے ابراہم ایکارڈ کے تناظر میں مسلم ممالک اسپیشلی پاکستان میں ایڈوکیسی کے لیے، اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا۔ مجھے امریکہ میں پتہ چلا کہ اس میں 18 گریڈ کا ایک پاکستانی تھا افسر، شراکا کے اس NGO نے جو تل ابیب بلایا تھا، اس میں امریکن مسلم کے ساتھ کچھ پاکستانی افسر بھی تھے، پاکستانی افسر۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں، میں نے تو واضح طور پر جب میں ابھی عافیہ کے کیس کے سلسلے میں امریکہ گیا تھا، میں نے فیل کیا کہ پاکستان کے اوپر بے انتہا پریشر ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے اور اسرائیل کے ساتھ کوئی راستہ نکالنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں اس کو صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے، پولیٹیکل اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو ابھی بات ہوئی ہے اس کا بھی بھرپور جواب دینا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن جو 4-5 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں وہ 7 سال سے وہاں تھے اور FIA کے پاس ہیں، اور جو شراکا نے پاکستان امریکن مسلم کو اگر ہم کچھ پاکستانی کو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاکستانی پاسپورٹ کے خلاف تو ایکشن لے سکتے ہیں نا، پاکستانی شناختی دستاویز کے خلاف تو ایکشن لے سکتے ہیں نا۔ اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون پاکستانی آفیسرز تھے جو شراکا کے اس پروگرام میں وہ تل ابیب گئے تھے۔ جی، اب آپ میں اس پہ امیر صاحب ایک ضرور کرتا ہوں، اس کو مذہبی اور ادر تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس تناظر میں اس کو دیکھو لبرل، اور اس میں دیکھیں کہ کیا پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی یا نہیں۔ کیا یورپ نے کنڈم نہیں کیا؟ کیا امریکہ نے نہیں کیا؟ کیا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن نے نہیں کیا؟ کیا یورپ اور ایون اسپیشلی لندن کے وکیلوں کی جو گروپ ہے انہوں نے نہیں کیا؟ ڈاکٹروں نے نہیں کیا؟ جرنلسٹ نے نہیں کیا؟ آپ کیمرہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کل میں تھا آسمہ شیرازی کی پروگرام میں آج کے ساتھ، اور میں نے کچھ الفاظ بولے، تو اگر میرے الفاظ میوٹ ہو سکتے ہیں تو پتہ نہیں کس کے الفاظ ہوں گے جو چلیں گے، جبکہ میں کبھی ایسا لفظ تو بولتا نہیں۔ اگر آپ ایسے ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور ڈیموکریسی آپ کی ایسی ہو جو اپنے آپ کو نہ سسٹین کرے نہ ڈیفینڈ کرے، اور آپ کہیں کہ ڈیموکریسی اس قسم کی ہے کہ یہ جھنڈا جائے گا
اور یہ آواز لگے گی تو ڈیموکریسی ہے. اگر آپ کو یہ فریڈم نہیں ہے تو نہیں ہے. کیا آپ اپنا کیمرہ اٹھا کے گلی کوچوں میں جائیں, کیا وہ لوگ جو اس وقت 7-8 مرتبہ جیلوں میں دوبارہ ڈالے جا رہے ہیں فار اے کرائم دے نیور کمیٹڈ, عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا سلوک اب کیا آپ اسحاق ڈار کے, میں بڑا حیران ہوں کہ کہہ رہے ہیں کیا سلوک کی جاتی. ایک ڈار صاحب کی والدہ کو, 70 سالہ والدہ کو آپ نے پیچھے سے ہاتھ توڑے, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ شیری مزاری کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اسحاق ڈار نہیں ہے, اس کے نام عثمان ڈار صاحب. عثمان ڈار, عثمان ڈار کی میں کہہ رہا ہوں کہ دن ان کی والدہ کے گھر آپ گئے, آپ نے تو چادر چار دیواری کے اصول ختم کر لیے, آپ نے تو اسلامی اصول ختم کر لیے. اب کب تک 9 مئی کے پیچھے چھپیں گے؟ آ جائے ڈیموکریسی کے لیے, لیٹس میک گڈ فار دس کنٹری, فار دی اچھا.